ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے دوستوں السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اہم شخصیت کے بارے میں جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، لیکن آغاز کرتے ہیں 23 مارچ 1940 کو، جب منٹو پارک میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو قائد اعظم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں لوگوں کو جگانا ہے، ہمیں لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کرنی ہے، لوگوں کو بیدار کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے ہوں گے کیونکہ ایک نیا ملک بنانے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ فنڈز جمع کروائیں۔ لوگ اٹھ کر فنڈز جمع کرواتے جا رہے تھے، اور اس وقت جو فنڈز جمع کر رہے تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سیکرٹری تھے۔ لوگ فنڈ جمع کرواتے اور آرام سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ دوسری صف کی ایک کرسی کے اوپر سے ایک لمبے قد کا نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر پر لنگی سجائی ہوئی تھی اور دیکھنے میں وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس شخص نے کھڑے ہو کر بڑے روب والے انداز میں کہا کہ سیکرٹری صاحب، جتنا چندہ ان سب نے جمع کروایا ہے اتنا ہی میری طرف سے جمع کر لیجئے۔ قائد اعظم سمیت سارے لوگ جو وہاں موجود تھے وہ سب اسے دیکھنے لگ گئے۔ قائد اعظم نے سوال کیا جناب نواب ممتاز دولتانہ سے کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کہاں سے ہے؟ تو دولتانہ صاحب نے جواب دیا کہ یہ ملک امیر محمد خان ہے، جو کہ نواب آف کالا باغ کے نام سے مشہور ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ آپ میرے ساتھ والی کرسی چھوڑ دیں تاکہ میں انہیں عزت کے طور پر اپنے پاس بٹھاؤں، کیونکہ انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑا فنڈ دیا تھا۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ نوابوں کی پہچان ان کی جاگیریں ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے یہ عزت اس لیے نہیں دی کہ اس کی جاگیر اور پیسہ ہے، اس لیے دی کہ ہماری تحریک کو ایک بڑا عطیہ انہوں نے دیا ہے، اور وہ عطیہ آزادی کی تحریک کے لیے ایک آکسیجن کا درجہ رکھتے تھے۔ نواب آف کالا باغ کی پہچان وہاں پر اپنی مٹی سے محبت اور کچھ اس کے اصول تھے۔ ملک امیر محمد خان سولٹریج کے سرخ پہاڑوں کے درمیان بہتے ہوئے شیر دریا سندھ کی داروں کا نواب تھا، کیونکہ وہاں پر سندھ دریا اس موڑ کے ساتھ گزرتا ہے کہ وہاں پر ہی تو کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے ہیں۔ ملک امیر محمد خان 20 جون 1910 کو کالا باغ میں پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ یہ کالا باغ آخر ہے کیا اور اس کا نام کالا باغ کیوں ہے۔ کالا باغ اس لیے ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ نوابوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نواب آف کالا باغ نے ماضی میں بہت شہر میں بڑے درخت لگوائے تھے، اور جس میں زیادہ تر برگد کے درخت تھے، جسے بوڑ بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے جو انہوں نے درخت لگائے وہ درخت بہت بڑے اور گھنے ہو گئے۔ وہ درخت جب دور سے نظر آتے تھے تو ایسے لگتے تھے کہ جیسے وہ کالے رنگ کے ہیں، اس لیے اس کا نام کالا باغ مشہور ہو گیا۔ سی پیک کا ایک حصہ بھی وہاں سے گزرتا ہے۔ اگر آپ کبھی وزٹ کرنے جائیں تو ایک شاعر نے ایک شعر اس کے بارے میں لکھا ہے، کالا باغ کے بارے میں: اتے پہاڑ تھلے پانی، یہ کالا باغ دی نشانی۔ نواب صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کا شمار ملک کے سب سے بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ لنگی یعنی دستار یہ نواب صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ جب وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے تو تب بھی ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ان کو بہت جرمانہ بھی دینا پڑا۔ یہ دستار پہننے کی وجہ سے انہوں نے جرمانہ دیا اور تنقید سہی، مگر اپنی دستار کو نہیں چھوڑا۔ نواب صاحب کا سیاسی کیریئر 1956 سے شروع ہوتا ہے۔ 1956 میں نواب صاحب نے مغربی پاکستان میں ایک الیکشن لڑا، صوبائی اسمبلی میں چلے گئے، اس کے بعد کامیاب ہو گئے اور اسمبلی میں پہنچ گئے۔ مغربی پاکستان کے اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ بنے وہ نواب افتخار ممدوٹ صاحب تھے۔ ملک امیر محمد خان کے علاوہ یہ وزیر اعلیٰ کسی کو نہیں ملنا چاہتے تھے اور کسی سے ملنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ نواب صاحب کو وزیر بنایا جائے، لیکن نواب صاحب نے انکار کر دیا۔ پھر صدر سکندر مرزا کی طرف سے وزارت کی پیشکش ہوئی، جس کو انہوں نے ان تاریخی جملوں کے ساتھ رد کر دیا، اور یہ تاریخی جملے یہ تھے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممبران کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کروں۔ وہ کسی کو یس باس نہیں کہہ سکتے تھے، کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے، وہ کسی کو جناب کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک رنگ تھا۔ پھر ایوب خان نے نظام حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو جنرل ایوب خان نے نواب صاحب کی تمام شرائط تسلیم کی۔ ان کو پتا تھا کہ ایک شاندار آدمی ہے،
باہر سے پڑھا ہوا ہے، چیزوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور قابل آدمی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور تمام نواب صاحب کی شرائط مان لی کہ کسی کو آپ جواب دہ نہیں ہوں گے، کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکے گا اور آپ خود مختار ہوں گے، تو اس لیے ان کو مغربی پاکستان کا گورنر کا عہدہ دے دیا گیا، جسے انہوں نے تسلیم کیا۔ وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھے بلکہ سب ان کو جواب دہ تھے۔ ان کی طرز حکمرانی اس لیے پیش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا طرز حکمرانی ایک مثال ہے، اور اگر اس کو کوئی دوبارہ فالو کرنا چاہے تو آج بھی عام آدمی ان کے طرز حکمرانی کی مثالیں دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز مہنگی ہو گئی، مگر آج اگر نواب امیر محمد خان ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اس سے پہلے اور بعد میں کسی نے ایسی اقتدار کی طاقت استعمال نہیں کی۔ منصب سنبھالنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ان کے خاندان کا کوئی آدمی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ واحد گورنر ہے جنہوں نے ایسا اعلان کیا تھا۔ آج کل کا ہر گورنر اپنے سارے کنبے کو اکٹھا کرتا ہے اور گورنر ہاؤس میں رکھتا ہے۔ صورتحال یوں ہوئی کہ ان کو سفر پر جانا پڑا اور ان کے ساتھ ایک بیٹے کو بھی بیٹھنا پڑ گیا۔ جب وہ بیٹا وہاں گاڑی پر ان کے پیچھے بیٹھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جگہ ملٹری سیکٹر کی ہے اور ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھو تم۔ تو بیٹا آگے بٹھایا۔ جب اہم افسروں کی تعیناتی وہ کرنے لگتے تو خاندان کے پس منظر تک پتہ لگاتے کہ اس کا باپ کون تھا، دادا کون تھا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ گھوڑا اور کتا خریدتے وقت شجرہ دیکھتے ہیں، یہ تو پھر بھی میرے ملک کا معاملہ ہے۔ ان کے طرز حکمرانی میں ایک لاہور سے 5 سال کا بچہ اغوا ہو گیا۔ نواب صاحب نے ایس پی کو بلا کر کہا کہ 24 گھنٹے کا تمہیں ٹائم دیتا ہوں، بچہ بازیاب کروا لاؤ، لیکن پولیس ناکام ہو گئی۔ نواب صاحب نے اگلے دن ایس پی، اے ایس پی اور ایس ایس پی تینوں کے بیٹے اٹھوائے اور کالا باغ بھیج دیے، اور اعلان کیا کہ جب تک یہ بچہ ڈھونڈ کے نہیں لاؤ گے تب تک ان افسران کے بچے کالا باغ میں ہی رہیں گے۔ یہ ان کا نسخہ کامیاب ہوا اور پولیس نے اسی دن وہ بچہ بازیاب کروا لیا۔ یہ فارمولہ تھا، یہ وجہ تھی کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گا اور سب مجھے جواب دہ ہوں گے۔ تو اس طرح کا انصاف انہوں نے اپنے دور میں کیا۔ وہ مغربی پاکستان کی ساری باغ دوڑ خود سنبھالتے تھے اور میل بھی ان کو ڈائریکٹ آتے تھے اور وہ خود احکامات جاری کرتے تھے۔ وہ بہت ایکٹیو آدمی تھے۔ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو بڑے واقعات ملک امیر محمد خان کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ جنگ کے دوران انہوں نے تاجروں کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کی یا چیزوں کو مہنگا بیچنے کی کوشش کی تو پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور ذخیرہ کیا ہوا مال عوام میں تقسیم کر دوں گا اور دکان ہمیشہ کے لیے سیل کر دوں گا۔ جنگ کے دوران ان کو خبر ملی کہ ایک تاجر گندم مہنگی بیچ رہا ہے۔ وہ بغیر سیکیورٹی کے اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم سمجھتے ہو امیر محمد خان جنگ میں مصروف ہے اور تم منمانی کر لو گے؟ میری مونچھ کا تاؤ آنے سے پہلے اپنا نرخ نیچے لے آؤ، ورنہ تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ رہتی دنیا یاد کرے گی۔ اس کے بعد مغربی پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسی شکایت نہیں آئی کہ کوئی شخص چیزیں مہنگی بیچ رہا ہو یا اس کو ذخیرہ کر رہا ہو۔ جنگ کے دوران ایک جنرل شیر علی صاحب تھے، وہ علاقوں کا ہیلی کاپٹر سے دورہ کر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ زمین پر چند فوجی اکٹھے ہیں اور کچھ سویلین ان کے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر اتروایا اور دیکھا کہ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان موجود ہیں اور فوجیوں کے اندر وہ بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ نواب صاحب یہ بسکٹ سوجی اور دیسی گھی کے بنے بسکٹ گھر سے بنوا کر لائے تھے فوجیوں کے لیے۔ نواب شیر علی صاحب نے کہا کہ ملک کو آپ جیسے بہادر اور دلیر نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آپ بارڈر کے پاس آ کر فوجیوں کو بسکٹ کھلا رہے ہیں۔ نواب صاحب نے کہا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبوں سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اسی قوم کا ایک بیٹا ہوں۔ نواب صاحب ایک مثال بنتے جا رہے تھے اور مشہور ہوتے جا رہے تھے۔ لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے اور ان کے طرز حکمرانی سے خوش تھے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو عموماً سیاسی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایوب خان کے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات شروع ہو گئے۔ 1963 میں جماعت اسلامی کا ایک کارکن فائرنگ کے ذریعے مارا گیا تو اس پر انہوں نے جماعت اسلامی کو خط لکھا اور کہا کہ یہ میرا طریقہ کار نہیں ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں، یہ نئے سیاستدان جو آ رہے ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے۔
یہ اشارہ ایوب خان اور ان کے نئے ساتھیوں کی طرف تھا۔ نواب صاحب اور ایوب خان کے تنازع کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب کچھ اس طرح کا کاروبار کرتے تھے اور وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے تھے۔ جب نواب صاحب نے گوہر ایوب کے بارے میں ایوب خان سے بات کی تو ایوب خان نے کہا کہ کیا میری اولاد کو اس پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور اس طرح وہاں تلخی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ کراچی میں ایک ضمنی الیکشن ہوا، ایوب خان کے امیدوار کوئی اور تھے اور نواب صاحب کے امیدوار کوئی اور تھے۔ ایوب خان کا امیدوار حبیب اللہ صاحب تھے اور نواب صاحب کا امیدوار میر غوث بخش بسنجو صاحب تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں، اگر نہیں جانتے ایک نئی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ انتخابات میں نواب صاحب کا امیدوار جیت گیا اور دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ آخرکار نواب صاحب کو پتہ چل گیا کہ ان کو حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ استعفیٰ ایک عام آدمی پر اس وقت بجلی بن کر گرا۔ عام آدمی کو لگا کہ ان کے اوپر سے پروٹیکشن شیلڈ اٹھ گئی ہے، کیونکہ کوئی تاجر ان کو لوٹ نہیں سکتا تھا، پولیس زیادتی نہیں کر سکتی تھی، ان کے بچے اور عزتیں محفوظ تھیں۔ بالآخر ایک تگڑے ایڈمنسٹریٹر سے لوگ محروم ہو گئے۔ نواب صاحب کے ایک ملازم خدا بخش کی کہی ہوئی بات کو سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بوہڑ والا بنگلہ جو نواب صاحب کا تھا، وہاں پر پوری دنیا کے لوگ آ چکے تھے اور وقتاً فوقتاً نواب صاحب ان کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ اس وقت ایوب خان صاحب، بھٹو صاحب، یہ سب وہاں پر مہمان نوازی کا شرف انہیں بخش چکے تھے۔ 26 نومبر 1977 کو ان کے ملازم کے بقول جب وہ ٹرے میں روایتی کھانا لے کر گیا، پھر اس کو کوئی شور کی آواز آئی تو اس نے دیکھا کہ نواب صاحب کے 2 بیٹے کمرے میں موجود ہیں۔ فائرنگ بھی ہوئی تھی اور نواب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک خاندانی لڑائی تھی جو وقتی طور پر اتنی بڑھ گئی کہ اس کی وجہ سے نواب صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ اور یوں پاکستان ایک انمول ہیرے سے محروم ہو گیا اور آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا اور وہیں دب گیا۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے وہ سارا خاندان آج بھی مشہور ہے۔ کالا باغ آج بھی ملک امیر محمد خان کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہ ایک آدمی تھا جس نے اپنا طرز حکمرانی کی وجہ سے خود کو منوایا۔ ملک امیر محمد خان اپنی جاگیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی طرز حکمرانی یعنی گورننس کی وجہ سے مشہور تھے۔